الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ مسائل جنازہ کے تعلق سے درس کا جو سلسلہ تھا اسی کو آج آگے بڑھاتے ہوئے انشاءاللہ آج یہ بیان کریں گے کہ وفات کے بعد میت کے عزیز و اقارب کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے، انہیں کیا کرنا چاہیے۔ کسی شخص کی وفات کے بعد اس سے اعزاء و اقربا کو کیا کرنا چاہیے، یہ آج کے درس میں ہم انشاءاللہ بیان کریں گے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جس وقت کسی عزیز یا قریب کی موت کی خبر پہنچے تو دو چیزیں لازم ہیں۔ پہلی چیز ہے صبر اور اللہ کی تقدیر پر راضی ہونا، رضا بالقضاء، جسے رضا بالقضاء کہتے ہیں کہ آدمی صبر کرے اور اللہ کے فیصلے پر راضی ہو۔ یہ ہے پہلی چیز۔ کیا دلیل ہے اس کی؟ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 سے 157 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کچھ ڈر کے ذریعے سے، کچھ بھوک کے ذریعے سے، اور کچھ مالوں میں کمی کر کے، اور کچھ جانوں میں کمی کر کے۔ تو جانوں میں کمی یہی موت ہے، اور کچھ پھلوں میں کمی کر کے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوگی۔ اس آزمائش میں لوگ دو فریق میں تقسیم ہو جائیں گے، ایک صبر کرنے والے اور ایک بے صبرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ صبر کرنے والے کون ہیں؟ اللہ نے ان کی نشانی بھی بتائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ صبر کرنے والے وہ ہیں کہ جب انہیں مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں ہمارا مالک اللہ ہے اور ہم اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ انا للہ، ہمارا مالک اللہ ہے، وانا الیہ راجعون، اور ہم اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں۔ وہ یہ کلمہ پڑھتے ہیں کسی بھی مصیبت پر، جس میں سے اپنے کسی عزیز اور قریب کی وفات ایک بڑی مصیبت ہے، تو اس مصیبت کو سن کے سب سے پہلی چیز جو ان کی زبان سے ادا ہوتی ہے وہ ہے انا للہ وانا الیہ راجعون۔ یہ ان کے صبر کی نشانی ہے، یہ ان کے صبر کی علامت ہے کہ وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور خود اپنی موت کو بھی یاد کرتے ہیں کہ ہمیں بھی پلٹ کے جانا ہے۔ تو ایک دلیل یہ قرآن پاک کی آیت رہی کہ میت کے عزیزوں کو، قریبوں، قرابت داروں کو صبر کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک قبرستان سے ہوا، دیکھا تو وہاں پر ایک عورت ایک قبر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا، اس عورت کو مخاطب کر کے آپ نے کہا اتق اللہ واصبری، اے اللہ کی بندی اللہ سے ڈر
اور صبر کر، اللہ کی بندی اللہ سے ڈر اور صبر کر، یہ اللہ کے نبی نے اسے حکم دیا۔ وہ اپنے غم میں پریشان تھی، اس نے دیکھا نہیں کہ مجھے یہ صبر کا حکم کون دے رہا ہے، اس نے کہا الیک عنی، تم مجھ سے دور رہو، تمہیں میری مصیبت کا کیا پتہ۔ اس نے پہچانا نہیں آپ کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کے گزر گئے۔ پھر اس کو بتایا گیا کہ جس نے تمہیں اللہ سے ڈرنے اور صبر کرنے کا حکم دیا تھا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو اس کو تو بالکل جیسے موت نے پکڑ لیا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بھاگی گئی، اس نے آپ کے دروازے پر کسی چوکیدار کو نہیں پایا، کسی حارس کو نہیں پایا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ ہر وقت ملنے والوں کے لیے، آپ سے فائدہ اٹھانے والوں کے لیے کھلا رہتا تھا۔ وہ فوراً پہنچی اور اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو پہچانا نہیں، یعنی میں تو اپنی مصیبت میں پڑی تھی، میں نے جو یہ جواب دیا یہ مجھ سے بہت بڑی غلطی سرزد ہو گئی، میں معافی کی طلبگار بن کے آیا ہوں، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصبر عند اول الصدمہ، کہ صبر تو نام ہے صدمہ کے ابتدائی وقت میں صبر کرنے کا۔ اب تو وقت گزر کے دھیرے دھیرے کہتے ہیں وقت زخم کو مندمل کر دیتا ہے، زخم کے لیے وقت مرہم بن جاتا ہے، وقت گزرنے کے بعد صبر آ ہی جاتا ہے۔ لیکن وہ صبر جس کا شریعت میں حکم ہے، جسے اختیاری طور پر اپنانا ہوتا ہے، جو مجبوری کے ساتھ نہیں بلکہ خود جس صبر کو اختیار کرنا ہوتا ہے اس پر اجر و ثواب ملتا ہے، اور وہ صدمہ کی ابتدائی گھڑی میں جو صبر اپنایا جائے اسے صبر کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اس عورت کو صبر کرنے کا حکم دیا جس کا بچہ وفات پا گیا تھا۔ تو یہاں معلوم ہوتا ہے کہ عزیز و اقارب کو پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ وہ صبر کریں اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہیں، اور جب وہ ایسا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے اجر عظیم کی بشارت ہے، اور اس اجر عظیم اور اس ثواب کی بشارت کئی احادیث میں آئی ہے۔ آئیے ہم چند احادیث کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس میں سے یہ حدیث ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آئی ہے۔ یہ حدیث آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يموت لأحد من المسلمین ثلاثة من الولد فتمسه النار الا تحلة القسم۔ آپ نے فرمایا کہ کسی مسلمان کی 3 اولاد کی اگر وفات ہو جاتی ہے، 3 بچوں کی اگر موت ہو جاتی ہے تو اسے آگ نہیں چھو سکتی مگر قسم کو حلال کرنے کی حد تک۔ یہ قسم کو حلال کرنے کی حد تک کا کیا مفہوم ہے؟ اس سلسلے میں علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، کہ تم میں سے جو بھی ہے سب کو جہنم پر سے گزرنا ہوگا، یہ رب نے قطعی فیصلہ کر دیا ہے۔ تو یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قطعی فیصلہ ہے کہ آگ کے اوپر سے، جہنم کے اوپر سے ہر کسی کو گزرنا ہے، تو اتنا تو اس شخص کو بھی گزرنا پڑے گا جس کے 3 بچے وفات پا گئے ہیں، لیکن اس سے زیادہ نہیں، بس اتنا ہی کہ جس میں قسم۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ 3 بچوں کی وفات کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کی خوشخبری رکھی ہے اور جہنم سے آزادی کی خوشخبری رکھی ہے۔ دوسری حدیث جو سنن نسائی میں ہے اور اس کی سند شیخ البانی رحمہ اللہ نے کہا کہ شیخین تو وہ حدیث جو کہ سنن نسائی میں ہے وہ اس طرح سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مسلمان مرد و عورت ایسا نہیں کہ جس کے 3 بچے وفات پا جائیں جو ابھی بلوغت کو نہ پہنچے ہوں، بالغ ہونے سے پہلے
3 بچے جس کے وفات پا جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے ان کے والدین کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے انہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ وہ بچے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے پہ ہوں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ کہیں گے نہیں، جب تک میرے ماں باپ نہیں آ جاتے ہم جنت میں نہیں جائیں گے۔ تو ان سے کہا جائے گا ٹھیک ہے، تم اپنے ماں باپ کے ساتھ جنت میں اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت سے داخل ہو جاؤ۔ تو کتنی بڑی خوشخبری ہے صاحب ایمان کے لیے کہ اگر بچے بچپن میں وفات پاتے ہیں اور ان پر صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت سے نوازتا ہے۔ اسی طرح سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ حدیث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی عورت جس کے 3 بچے وفات پا جائیں تو وہ جہنم سے آڑ بن جائیں گے۔ ایک عورت نے پوچھا کہ اللہ نبی اگر 2 ہی بچے وفات پائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 بچے وفات پائیں تو بھی۔ اسی طرح سے سنن نسائی کی حسن سند سے حدیث ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے کسی بندے کے، اپنے مومن بندے کی کسی پسندیدہ چیز کو چھین لیتا ہے، جو زمین میں اس کی پسندیدہ چیز ہو، اس کی منتخب چیز ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ جب اسے لے لیتا ہے اور بندہ صبر کرتا ہے اور اجر و ثواب کی امید رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت سے کمتر کوئی ثواب اسے نہیں دیتا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت ہی دیتا ہے اس کے بدلے میں۔ تو کتنی بڑی نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا کرتا ہے۔ تو یہ پہلی چیز ہوئی، کسی بھی میت کی وفات کی خبر پانے پر جو 2 چیزیں ضروری ہیں، پہلی چیز ہے صبر اور اللہ کے فیصلے پر، تقدیر کے فیصلے پر راضی ہونا۔ دوسری چیز جو فرض ہے وہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا۔ اس کو کہتے ہیں عربی میں استرجاع، یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا۔ اور آپ اس آیت میں سن چکے ہیں سورہ بقرہ کی آیت میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صبر کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ جب مصیبت پڑتی ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں۔ اور انا للہ و انا الیہ راجعون کے ساتھ اتنا اور پڑھیں، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ میری اس مصیبت میں تو مجھے اجر و ثواب سے نواز دے اور مجھے اس سے بہتر بدلہ عطا فرما دے، اس سے اچھا اس کا بدلہ عطا فرما دے۔ اور اس کی دلیل ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی وہ حدیث ہے جو صحیح مسلم میں آئی ہے، مسند احمد اور حدیث کے اور کتابوں میں بھی ہے، کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب کسی مسلمان کو کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اللہ کے حکم کے مطابق انا للہ و انا الیہ راجعون کہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اے اللہ میری مصیبت میں تو مجھے اجر عطا فرما اور مجھے اس سے بہتر بدلہ عطا فرما، اس کے بدلے اس سے بہتر چیز عطا فرما، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے اس سے بہتر چیز عطا فرماتا ہے۔ تو کہتی ہیں کہ یہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سن رکھا تھا کہ وفات پر یہ دعا اگر کوئی پڑھتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مصیبت کے بدلے میں اس سے بڑی نعمت عطا فرماتا ہے۔ کہتی ہیں جب میرے شوہر ابو سلمہ کی وفات ہو گئی تو میں نے سوچا کہ ابو سلمہ سے بہتر اور کون ہو سکتا ہے، کون مسلمان ہے جو ابو سلمہ سے بہتر ہو سکتا ہے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے شروع میں ہی ہجرت کی ہے، اللہ کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑا ہے۔ یہ ایسا گھر تھا جنہوں نے ابتداءً ہجرت کی ہے، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے ہوئے میں نے یہ دعا پڑھ لی تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ابو سلمہ سے بہتر عطا کیا، اور وہ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب بن ابی بلتعہ کو بھیجا کہ وہ مجھے پیغام نکاح دیں، تو میں نے ان سے کہا کہ میرے ایک بیٹی ہے اور میں غیرت مند خاتون ہوں، یعنی آپ کے پاس کئی بیویاں ہیں، اس میں میں تنہا نہیں ہوں، تو سوکنوں میں غیرت کی وجہ سے مسائل پیدا ہوں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں تک بیٹی کا معاملہ ہے ہم اللہ سے دعا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بیٹی کے معاملے میں غنی کر دے گا، اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم یہ بھی دعا کریں گے کہ غیرت کو، جو ناجائز اور نقصان دہ غیرت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی ختم کر دے گا۔ تو یہاں پر جو ہے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی تھی، اور جو آپ نے اس دعا کے نتیجے میں جس خیر کا وعدہ فرمایا تھا وہ وعدہ ظاہر ہوا، اور اس کا تجربہ اسی دنیا میں سلمہ رضی اللہ عنہا نے اپنی ذات پر کیا۔ تو یہ دو چیزیں ہیں جو میت کی وفات پر میت کے گھر والوں کے اوپر لازم ہیں۔ اب جو دو تنبیہات ہیں انشاءاللہ ہم اسے اگلے لائیو درس میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس پر دو تنبیہ ہے، کیا زیب و زینت کو چھوڑ دینا صبر کے خلاف ہے، صبر کے منافی ہے یا نہیں ہے، اس پر انشاءاللہ ہم اگلے درس میں گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو کسی بھی مصیبت پر، جو بھی مصیبت آئے اس پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے احکام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کسی بھی ایسی حرکت کے سرزد ہونے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے جس میں اللہ کی ناراضگی ہو، اور ہمیں ان اعمال کی توفیق دے جس میں اللہ کی رضا ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔